إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان سے راضی ہو چکا اذ یبایعونک تحت الشجرہ جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے فعلم ما فی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے جو بات ان کے دل میں تھی اسے ظاہر کر دیا وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکونت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قریب ہی ایک اور فتح سے ہمکنار کیا جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بات سچ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہیں تھے؟ فرمایا کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ کہا یہ بات بھی صحیح ہے کہ غزوہ احد کے اندر جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگ اچانک جب مشرکین نے دوبارہ حملہ کیا تھا تو اس میں بھگدڑ مچ گئی اور بہت سارے صحابہ بھاگ پڑے میدان چھوڑ کر۔ ان بھاگنے والوں میں جناب عثمان بھی تھے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر اس نے کہا یہ بات بھی سچ ہے کہ جناب عثمان ابن عفان
رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر، تو اس بیعت کے اندر جناب عثمان موجود نہیں تھے۔ یہ بات بھی سچ ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ اس وقت اس بیعت کے اندر موجود نہیں تھے۔ تو اس آدمی نے نعرہ لگایا اور پھر کہا عثمان ہر خیر سے محروم ہے۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، اور آپ نے اپنی ایک بیٹی کی وفات پر دوبارہ دوسری بیٹی کا رشتہ بھی جناب عثمان کو دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے نبی سے کیسا تعلق تھا۔ تو وہ کوئی خارجی ذہن کا بندہ تھا، اسے جناب عثمان بن عفان سے ایک عداوت تھی، دشمنی تھی۔ جب اس نے یہ نعرہ لگایا اور وہ جانے لگا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ سوالات تو تم نے کیے، اب ان سوالات کے پیچھے جو اس کا پس منظر ہے، جو اس کا جواب ہے، وہ بھی سنتے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جناب عثمان غزوہ بدر کے اندر اللہ کے نبی کے پاس آئے، لیکن ان کی بیوی کی طبیعت خراب تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جا کر اپنی بیوی کی تیمارداری کرو۔ تو قاعدہ یہ ہے، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب امیر کسی بات کا حکم دے تو اس کے ماتحت جتنے افراد موجود ہوتے ہیں ان سب پر امیر کی اطاعت لازم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم غزوہ بدر میں نہ جاؤ بلکہ اپنی بیوی کی تیمارداری کرو۔ اگر وہ غزوہ بدر میں جاتے تو بھی اللہ کے نبی کی اجازت سے جاتے، اگر وہ نہیں گئے تو بھی اللہ کے نبی کی اجازت سے نہیں گئے۔ اب اگر امیر کسی شخص کو میدان جہاد میں صف اول میں جانے کا حکم دے، ٹھیک ہے، کسی شخص کو کہے کہ تم سب سے آخر میں سب سے پیچھے کھڑے رہو، تو سب سے پیچھے کھڑے رہنے والے کا بھی اس معرکے کے اندر اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا پہلی صف میں کھڑے ہونے والے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی کے حکم سے اللہ کے نبی کی بیٹی کی اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہے تھے۔ ان کی کنڈیشن ایسی تھی اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ معرکہ بدر سے واپس لوٹے اور کامیاب لوٹے اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹے، تو آپ نے جہاں دیگر صحابہ کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا، وہاں آپ نے عثمان بن عفان کو بھی حصہ دیا، اور حصہ اسے دیا جاتا ہے جو معرکے کے اندر شریک ہو۔
گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معرکہ بدر میں شریک مانا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے کہنے پر یہ کام کیا تھا۔ اور جہاں تک اس بات کا، اس سوال کا جواب ہے، یہ سوال ہے کہ غزوہ احد کے اندر ایک مرتبہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، پھر مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور پیچھے سے مشرکین نے موقع سے فائدہ اٹھا کر جب ان پر حملہ کیا تو اس حملے کے نتیجے میں جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے پھر وہ بھاگ کھڑے ہوئے، انہیں کچھ سجائی نہیں دیا تھا۔ اچانک اس حملے کی کوئی توقع نہیں تھی، تو وہ جب بھاگ کھڑے ہوئے، ان بھاگنے والوں میں جناب عثمان بن عفان بھی تھے۔ تو تجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اگرچہ ان سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا، تو نے انہیں معاف نہیں کیا؟ تیری نظر میں آج بھی وہ مجرم ہے؟ یہ معاملہ تو اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلی کیفیات کو جانتا ہے، لہذا اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیعت رضوان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1200 یا 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کی نیت سے چلے۔ ابھی آپ مکہ نہیں پہنچے تھے، مکہ پہنچنے میں ابھی تقریباً 21 میل کا، جو تقریباً 42 کلومیٹر بنتا ہے، اتنا فاصلہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مشرکین مکہ نے روک دیا۔ کچھ لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کو روکا اور روک کر اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ آپ نے فرمایا ہم احرام کی حالت میں ہیں، جنگ کے لیے آتے تو ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہوتا، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں، ہم اپنے ساتھ قربانی کے جانور لائے ہیں کہ عمرہ کر کے بطور شکرانے کے قربانی کریں گے، تو ہمارا تو کوئی ارادہ جنگ کا نہیں۔ بہرحال ان کا اس موقع پر کافی بحث و تکرار ہوئی۔ انہوں نے کہا مذاکرات کیے جائیں، جب ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو بات آگے بڑھے۔ بطور سفیر کے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں میں سے اللہ کے نبی کی اجازت سے ان سے بات چیت کرنے گئے۔ جہاں جناب عثمان بات چیت کرنے کے لیے گئے، آپ کو آنے میں تاخیر ہوئی۔ اس تاخیر کے وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ خبر اڑا دی کہ جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر وہاں تو وہ بہت آرام میں تھے،
مشرکین مکہ نے ان کو آفر بھی کی کہ آپ آ گئے ہیں، آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ چاہیں تو عمرہ کر لیں، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے اور وہ عمرہ نہیں کریں گے، عثمان عمرہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ خبر جب پھیلی کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس وقت آپ نے سب صحابہ کو جمع کیا اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تم سب میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم اس کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، باعیانا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الموت، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، موت کی بیعت، یعنی یا تو ہم مر جائیں گے یا عثمان کا قصاص لے کر جائیں گے۔ بعض صحابہ نے اس طرح بیعت کی کہ باعیانا علی الجہاد، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہم جہاد کی بیعت کرتے ہیں۔ بعض صحابہ نے یہ الفاظ کہے، صحیح بخاری کے اندر یہ تینوں الفاظ موجود ہیں کہ باعیانا علی اللہ نفر، ہم نے اس بات کی بیعت کی کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا قصاص نہ لیں۔ تو باری باری صحابہ آتے گئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے، حتیٰ کہ سب صحابہ نے بیعت کر لی۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سب صحابہ نے بیعت کر لی، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاملہ تھا یہ بڑا خیر کا تھا، اور یہ موقع ایسا تھا جو اللہ کو بڑا پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر۔ اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو چکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گواہ بنا کر فرمایا کہ اگرچہ عثمان یہاں موجود نہیں، لیکن آپ نے اپنے اس سیدھے ہاتھ کو فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ میں بھی عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس مسئلے پر بیعت فرمائی۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا کہ جہاں تک بیعت رضوان کا معاملہ ہے وہ تو ہوئی جناب عثمان کے لیے تھی، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ عثمان خیر سے محروم ہو گیا۔ یہ خیر جو اہل ایمان کو نصیب ہوئی یہ عثمان بن عفان کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا اس اعتراض کرنے والے سے اب جاؤ، وہ حمص کے علاقے کا رہنے والا تھا، فرمایا جاؤ اور جا کر اہل حمص کو یہ سارے جوابات بھی بتاؤ کہ جناب عثمان کے بارے میں تمہارے ذہنوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے، ان کے بارے میں جو تمہارے ذہنوں کے اندر دشمنی ہے، ان کے بارے میں تمہارے ذہنوں کے اندر جو یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ وہ ہر خیر سے محروم ہے، ایسی بات نہیں۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکی دور کے اندر ہی اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور یہ بھی آپ کا وصف ہے کہ وہ چند ایک صحابہ جنہوں نے اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی
کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، عثمان بن عفان اس میں بھی شامل ہے۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام سے قبل کبھی کوئی شرکیہ کام نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، اسلام سے قبل کبھی شراب نہیں پی، اسلام سے قبل کبھی زنا نہیں کیا، جبکہ یہ اس معاشرے کے اندر عام برائیاں تھیں۔ پھر جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہی نہیں کہ انہوں نے صرف ان کے یہ کارنامے، بلکہ ہر وہ موقع جس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کبھی کوئی تعاون کی اپیل کی، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس میں پیش رہے۔ غزوہ تبوک جسے قرآن نے جیش اسرا کہا ہے، وہ لشکر جس نے بڑی تنگ دستی اور بڑی بے سر و سامانی کے عالم کے اندر سفر کیا، سخت گرمی کا مہینہ، اور پھر گرمی بھی وہاں کی گرمی، اور پھر اس گرمی کے ایام کے اندر، اس گرمی کے موسم کے اندر جب مدینہ کے اندر باغات کے پھل تیار ہو چکے تھے، لوگوں نے اب اپنے باغات میں آرام سے بیٹھ کر ان پھلوں سے لطف اندوز ہونا تھا، ایسے عالم کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ اس جیش عسرہ کے لیے نکلو۔ جناب عثمان ابن عفان اس کے لیے نکلتے بھی ہیں، اس کے لیے تعاون بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی بار بار اعلان کرتے ہیں کون ہے جو اس جیش عسرہ کے لیے سامان دے۔ مشہور واقعہ ہے، جناب عمر اپنے گھر کا سارا سامان دو حصوں میں بانٹ کر ایک حصہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا اور ایک حصہ اپنے گھر میں رہنے دیا۔ نیکیوں کے اندر بڑھنے کی ایک حرص اور ایک جذبہ تھا۔ جناب عمر جب یہ کام کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہر موقع پر ابو بکر سبقت لے جاتے ہیں، آج میں انہیں آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ چنانچہ آپ پورے گھر کا سامان آدھا کرتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ نے اتنا سامان دیکھا، کہا ابو عمر آپ سارا سامان لے آئے، کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی اتنا ہی سامان میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ کچھ دیر بعد ابو بکر صدیق آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال ان سے بھی کیا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے گھر میں جو کچھ تھا میں سارا اٹھا کر لیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ میں کبھی یہ سوچوں کہ میں ابو بکر سے بڑھ سکتا۔ تو جب آپ یہ اعلان فرما رہے تھے اور صحابہ اس میں حصہ لے رہے تھے، اس موقع پر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علیہ مئۃ بعیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے 100 اونٹ ہیں، میں مجاہدین کے لیے دیتا ہوں، اس کے زاد راہ کے ساتھ، اس کے پورے سامان کے ساتھ، جو اونٹ پر رکھ کر سواری کرتا۔ آپ نے جب دوبارہ اعلان کیا، پھر جناب عثمان نے کہا میری طرف سے 100 اونٹ اور۔
سبارہ اعلان کیا، سبارہ آپ نے یہی جواب دیا جناب عثمان نے، حتیٰ کہ 400 اونٹ مع کچاوے اور پالان کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا ما ضر علی عثمان ما عمل بعد، اے عثمان آج کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو، میں اللہ کا نبی اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، آج کے بعد کوئی عمل نہ کرو۔ کیا اس بشارت کو سن کر انہوں نے اعمال ترک کر دیے؟ حال و کیفیت یہ رہی کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی کسی جنازے میں شریک ہوتے، تدفین میں شریک ہوتے تو زار و قطار روتے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو کہا کہ ہذہ اول منزلۃ من منازل الآخرہ، یہ آخرت کی منزل میں سب سے پہلی گھاٹی ہے۔ فمن نجا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، فما بعدہ ایسر، اس کے بعد آنے والے مراحل تو اور زیادہ آسان ہیں، اور جس کی یہیں پکڑ ہو گئی اس کے لیے آگے والے مناظر اور زیادہ تکلیف دہ۔ یہ کبھی ذہن میں نہیں لائے کہ اللہ کے نبی نے اتنی مرتبہ جنت کی بشارت دے دی، چلو اب کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نماز پڑھ تو لیتے ہیں نا، چاہے بے وقتی پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے کبھی ان باتوں کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی کی اپنی کیفیت یہ نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بھی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے سابقہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف نہیں کر دیے، پھر اتنی مشقت، پھر اتنی عبادت، پھر عبادت میں اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، اتنا سب کچھ اتنی طویل کہ آپ کے پاؤں مبارک حتیٰ ورمت رجلاہ، آپ کے پاؤں مبارک ورم زدہ ہو جاتے، سوج جاتے۔ آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والی بشارتوں کو اس معنی میں لیا کہ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا تو ہم بھی اور زیادہ، پہلے سے زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو مشغول کر دیں، ذخیرہ آخرت زیادہ ہو جائے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ، 10 صحابہ کے نام لے کر آپ نے فرمایا۔ تمام صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق ہے، یہ صحیح ہے، لیکن آپ ہر صحابی کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے ان 10 کے بارے میں یا ان کے علاوہ بعض صحابہ کے بارے میں جو جنت کے بارے میں کہا، اس کی ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ان سے الگ ہے۔ یہ فضیلت جو ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے، اگر یہ ہی فضیلت سب کے لیے ہو تو پھر ان کے لیے کیا امتیاز ہے؟ پھر ان کے لیے تو کوئی امتیاز نہ ہوا نا۔ ایسا آپ نے مختلف مواقع پر جناب عثمان کو جنت کی بشارتیں دی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں محو استراحت تھے، آپ کا کپڑا، آپ کی چادر اپنی پنڈلی سے کچھ ہٹی ہوئی تھی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، اللہ کے نبی نے اجازت دی۔
اللہ کے نبی اسی طرح لیٹے ہوئے تھے۔ جناب عمر آئے، انہوں نے آنے کی اجازت چاہی، آنے کی اجازت ملی، آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر جناب عثمان آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، اللہ کے نبی نے کہا عثمان کو کہو ٹھہر جائے، پھر انہیں روکا، پھر آپ بیٹھے، اپنی چادر کو صحیح کیا، پھر وہ آئے، بیٹھے، بات چیت کی، مجلس برخاست ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارے معاملات دیکھ رہی تھی۔ کہا اللہ کے نبی، میرے والد محترم آئے اور آپ اس طرح لیٹے ہوئے تھے، آپ ایسے ہی رہے۔ جناب عمر آئے، تب بھی آپ کی یہی کیفیت رہی، لیکن جب عثمان آئے تو آپ کا رویہ، آپ کا معاملہ بدل گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ عائشہ میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ فرمایا کہ اگر میں اس کیفیت میں رہتا تو شرعاً یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن فرمایا عثمان بیٹھتے نہیں، جس کام کے لیے آئے تھے، جو بات کہنا چاہتے تھے وہ بات نہ کہتے، وہ آتے مل کر چلے جاتے۔ تو میں نے چاہا کہ ان کا اس حوالے سے جو اکرام ہے، ان کی ایک جو عظیم ایک جو فضیلت ہے کہ ان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں میں نے جس ہاتھ سے اللہ کے نبی پر کے ہاتھ پر بیعت کی، میں نے اس سیدھے ہاتھ کو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کبھی کسی کو دھکا نہیں دیا۔ اس ہاتھ کا جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی، اس کا اتنا اکرام کیا۔ 18 ذی الحج کو، یعنی آج کی تاریخ کو، جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ پیش آئے۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا ایک ٹولہ، جس کی قسمت میں یہ بات ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں بکواسات کر کے، صحابہ کے بارے میں اول فول بک کر اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے۔ کسی نے ایسے لوگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ حاسد بے موت مرتا ہے، سر پھوڑ کے اپنا بازاروں میں، اور عقل تو ہے خاص اللہ کی دین، کب یہ ملے بازاروں میں۔ بغض نبی کے یاروں سے، کھیلنا تو انگاروں سے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ سے بغض رکھنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کہنا، یہ کسی طرح بھی ایک مومن کی نہ دنیا کے لیے بہتر ہے، نہ آخرت کے لیے بہتر ہے۔ بہت بڑی ہلاکت ہے یہ، بہت بڑی ہلاکت ہے یہ۔ تو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس 18 ذی الحج کو شہادت کا جو واقعہ ہے وہ رونما ہوا۔ جس طبقے کو ہمیشہ صحابہ سے بغض رہا، انہوں نے 18 ذی الحج کو ایک خوشی کا تہوار منایا، اسے عید غدیر کے نام سے وہ لوگ بیان کرتے۔ انشاءاللہ آئندہ یہ معاملات جب کبھی موضوع بنا تو میں اس پر عرض کروں گا انشاءاللہ کہ اس حوالے سے بھی کتنا لوگوں کو گمراہ کیا گیا،
اللہ رب العزت ہمیں صحابہ سے محبت رکھنے کی، ان کا جیسا ایمان اپنانے کی، کیونکہ ان جیسے ایمان کا اللہ نے اہل ایمان سے تقاضا کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایسا ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان کا ایمان مثالی ہے، اور ایسے ایمان کا اللہ کی طرف سے تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر